الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السائل فلا تنہر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ السلام کہ تیری شان ہے مومن تیری پہچان بھی یہ ہے کہ تیری شان ہے مومن تیری پہچان بھی یہ ہے یہ خدمت بھی عبادت ہے تیرا ایمان بھی یہ ہے مبارک ہو تجھے راہی مبارک ہو تجھے راہی مبارک ہو سفر تیرا یہ خدمت ہی محبت ہے تیرا احسان بھی یہ ہے قنادیل علم شمعہائے بصیرت گلستان علم و ادب کے گل تراشو اور قابل صد تکریم جناب منصفین، آج کی اس دلکش محفل میں 5 سے 7 منٹ کے انتہائی محدود سے وقت میں ایک ایسی عظیم ہستی کی سیرت و کردار کو خدمت خلق کی روشنی میں اظہر من الشمس کرنا چاہتا ہوں، جس نے بچوں کی آہوں فغاں میں، یتیموں کی حسرتوں میں، مسکینوں کی بے چینیوں میں، سفید ریش بزرگوں کے آنسوؤں میں، اولاد کھو دینے والی ماؤں کے نالے احتجاج میں، سسکتی تڑپتی انسانیت کی زب و حالی میں اپنی سیرت سے خدمت خلق کا ایسا انقلاب برپا کیا جس کی بنیاد رسول محتشم نے سماجی بہبود جیسے پاکیزہ اصول پر استوار کر کے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی سے درس خدمت خلق دیا۔ وہ مخدوم کائنات ہی تو ہے جس نے انسان تو کجا چرن پرن بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء سے رحم دلی کا سیل روا جاری کر دیا، اور المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ کا درس دے کر الفت و محبت کی داستان رقم کی، جس نے ممشا فی حاجت اخیہ حتی یثبتہا لہو کا اعلان کر دیا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے نکلا اور پوری کر دی تو ازلہ عز و جل بخمسۃ و سبعین الف ملک یصلون لہو ویدعون لہو 75,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر آقا بھی یولب کشا ہوئے خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، حاجت و ضرورت پوری کرنے والا گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی مولود ہو۔ پھر کہتا چلوں نا پیغمبر نے گلشن ہستی کو یوں سنوارا ہے کہ دنیا رہ گئی ہے رشک فردوس بری ہو کر، ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے، وہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں فخر اولی ہو کر۔ ارے بابیزی احتشام، میں اس پیغمبر کی سیرت و خدمت پہ لبوں کو کیسے جسارت دوں جس نے خدمت خلق کی شہنائیاں بجا بجا کر عروس کائنات کی مانگ کو الفت و محبت کے موتیوں سے بھر دیا، جس نے انسان تو کجا حیوان اور نباتات بلکہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کے بدن پر لباس سجا کر بھوکھوں کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، تو مخدوم خلق نے اس کے لیے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اطعم اللہ من ثمار الجنہ، اطعم اللہ من ثمار الجنہ، سقاہ اللہ من رحیق مختوم کی خوشخبری سنا دی۔ خیر الناس من ینفع الناس سے بے بسوں لاچاروں اور مجبوروں کو حیات جاودانی کا جام عطا کر دیا۔ تنگ دستوں پر آسانیاں نچھاور کرنے والے کے لیے من یسر علی موسرین فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ کہہ کر دنیا و آخرت
کی سرفرازیوں سے سرشار کر دیا. کبھی مخدوم خلق نے ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس فرما کر ان للہ عند اقوام نعما اقرہا عندہم ما کانوا فی حوائج المسلمین کا اعلان کر دیا کہ اقوام کی نعمتوں کی بقا کا راز خدمت خلق میں مضمر ہے. پھر کہتا چلوں نا، پھر ماضی کا شاعر بھی یوں لب کشا ہوا، اللہ 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 ہم تیری رحمت کے سائل ہے، اپنی رحمت کا نتیجہ تو عطا کر دے. مولا مخلوق کا خالق تو نجی اللہ ہے، انہیں بسانے والا حبیب اللہ تو عطا کر دے. ارباب ذی احتشام، اگر سیرت النبی کی روشنی میں کہوں تو یہ بات واضح ہے کہ خدمت خلق سے ہی انسان اشرف المخلوقات ہے، خدمت خلق سے ہی انسان نائب و مناب خداوند عالم ہے، خدمت خلق سے ہی انسان عظمتوں کا نشان ہے، خدمت خلق سے ہی انسان ارض و سما کا نظارہ ہے، خدمت خلق سے ہی انسان قوس قزح کا حسین نظارہ ہے. پھر کہتا چلوں نا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. وما علینا الا البلاغ. ہمارے معزز مہمان گجرانوالہ کے سی پی او عمر سلامت صاحب، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سیکیورٹی انچارج جناب انصرمان صاحب اور دیگر مہمانان گرامی حاجی وقار چیمہ صاحب، سب مہمانوں کو ہم جو ہے وہ اپنے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس عنوان خدمت خلق کے موضوع پہ جو تقریری مقابلہ ہے مدارس کے درمیان جو طلباء ہیں، ان میں ہم ان کو جو ہے وہ پوری جماعت کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب سے گجرانوالہ میں آئے ہیں الحمدللہ گجرانوالہ میں بڑا امن و امان ہے اور جرائم کے اوپر بھی بہت سارا قابو جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے. اللہ رب العزت انہیں مزید جو ہے وہ عزت سے اور ترقیوں سے جو ہے وہ نوازے. تشریف لاتے ہیں جی مولانا طلحہ سلیم صاحب. طلحہ سلیم صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. طلحہ سلیم صاحب وہ آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے گیسوں ہٹا رہی ہے، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے گیسوں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا نکھر چکا ہے افق پہ سرخی سی چھا رہی ہے،
میرے نبی کی ہے سیرت ایسی یہ پیراہن میں نہ چھپ سکے گی، سحر کی مانند طلوع ہوا ہے گلی گلی یہ بتا رہی ہے۔ سامعین مکرم، جب میں محسن انسانیت سرور کائنات فخر موجودات کائنات کے غمخوار مدینہ ساقی کوثر شافی محشر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سید البشر محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی بدر الدجا شمس الضحیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایمان کی بنیاد ہی خدمت خلق کے وصف میں نظر آتی ہے، وہ کہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ گیا۔ 60 افراد پہ مشتمل نجرانی عیسائیوں کا وفد مدینہ میں آتا ہے، دشمن بن کے آتا ہے، مقابلہ اور مناظرہ کے لیے آتا ہے۔ ان کے میزبان بھی مدینہ میں فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، وہ کہ جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، وہ جو بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا کاروبار کرتا تھا، بیکاریوں کو ہنر سکھاتا، آڑے وقتوں کی آڑ بنتا، باری بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، وہ جو زبان حال سے یہ صدا بلند کرتا تھا کہ نفرتوں کو مٹا کے ہم الفت کے جام بھرتے ہیں، خدمت خلق ہم سے ہو یہی ہم کام کرتے ہیں۔ ارباب ذی شعور وقت قلیل میں موضوع طویل کو اکمالہ میں پرونے کے لیے جب میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں تو وہ ہستی جس کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی اس کے مبارک سینے پہ بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل کا فرمان اترتا ہے، اور کبھی جبرائیل امین فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کا پروانہ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ جس جانور سے خود کھاؤ اسی سے فقیروں مساکین کو بھی کھلاؤ، اور کبھی انسانیت کو یہ درس دینے کا حکم ہوتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو خدمت خلق کے لٹیرے ہوں گے ان کے لقمے آگ کے انگارے اور وہ خود جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ پھر مجھے بھی کہنے دیجئے نا، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، وہی خالق ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ ارباب عقل و دانش، کان خلقہ القرآن میں رنگی ہوئی ہستی کی سیرت کو جب قول و عمل کے ترازو پہ تولتے ہوئے میں خدمت خلق کو دیکھتا ہوں تو ایک طرف اس ہستی کا فرمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو دوسری طرف فتح مکہ کے موقع پر ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں قریشی پتھر مارنے والے، چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والے، بچیوں کو طلاقیں دلوانے والے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والوں سے بدلے لینے کی بجائے خون کی ندیاں بہانے کی بجائے ایک ہی جملے لا تثریب علیکم اليوم کے ساتھ ان کی رہائیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف اس در یتیم کا فرمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو دوسری طرف اہل بیت کو بھوکا رکھ کر بستر نبوت پر غلاظت کرنے والے یہودی کی مہمان نوازی کر کے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ جب میں شفیع المذنبین کی خدمت خلق کو دیکھتا ہوں تو ایک طرف اس ہستی کا فرمان کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین، تو دوسری طرف ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر یوں لب کشا ہوتے ہیں کہ آج کے بعد عائشہ صدیقہ تیری ماں تو محمد عربی تیرا باپ ہے۔ ایک طرف ایما مسلمین سقا مسلمن علی زمین سقا اللہ من رحیق المختوم کی خوشخبری، تو دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ اور دیگر
اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دودھ پلا کر اپنا عمل پیش کرتے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا, پلٹ دی کان میں بس اس کی کایا. اور کائنات کے لوگوں, ذرا تخیلات کی وادیوں میں انصاف کا ترازو قائم کیجئے اور تولتے جائیے کہ میرے مرشد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نو مسلم صحابی کو دو پہاڑوں کے درمیانی خلا کو بر دینے والی بکریوں کا ریوڑ دینا, ایک صحابی کو اپنی چادر تحفے میں دینا, ابو جہل کا میرے پیغمبر کے لیے گڑھا کھودنا, پھر خود اس میں گر کر آقا نامدار کو مدد کے لیے پکارنا, پھر میرے پیغمبر کا اپنے ازلی دشمن کو اپنا ہاتھ دے کر اسے اس گڑھے سے نکالنا, یہ خدمت خلق نہیں تو اور کیا ہے. 6000 حنین کے قیدیوں کو بلا معاوضہ رہا کرنا, اہل مکہ پر قحط آنے کی صورت میں اپنے سسر ابو سفیان کے کہنے پر حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلہ دینے کا حکم فرمانا, یہ خدمت خلق نہیں تو اور کیا ہے. غرض یہ کہ کہاں تک کہوں, میرے پیغمبر نے تو یہاں تک فرما دیا, سید القوم فی الصبر خادمہم, کہ قوم کا سردار وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. میرے پیغمبر صرف قوم کے ہی نہیں بلکہ عالمین کے سردار تھے, تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار تھے. جب میرے پیغمبر سے بڑا سردار اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا تو میرے پیغمبر سے بڑھ کر اس دھرتی پہ خادم خلق نہیں ہو سکتا. پھر مجھے بھی کہنے دیجئے نا کہ سچ ہے کہ تیرے اتبار کا ثانی نہ ملا, اس طور کہ ایثار کا ثانی نہ ملا, یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ, پر آقا تیرے کردار کا ثانی نہ ملا. وما علینا الا البلاغ المبین. مختصر وقت کے لیے ہمارے شہر کے امیر مولانا مطیع اللہ راشد صاحب. الحمدللہ, ہم ہمیشہ سے یہ محسوس کرتے آئے کہ کوئی جماعت بھی تقریری مقابلہ طلباء کے درمیان رکھے, چاہے وہ بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں یا دیوبندی ہوں, ہمارے طلباء ہمیشہ اول دوئم پوزیشن لے کر آیا کرتے ہیں. اعلیٰ مواد, اعلیٰ انداز اور خوبصورت الفاظ, یہی ایک اچھے خطیب کے لیے, کامیاب مقرر کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں, جمعیت اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت یہ پرامن جماعت ہے اور یہ محب وطن جماعت ہے, اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی جماعت ہے. میں اعلیٰ افسران کی موجودگی میں یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ موقعی طور پر سیلاب آیا, علاقے زیر آب ہوئے, ایسے موقع پر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, کانوں سے سنیں کہ ہم طلباء کو اپنے مدارس میں کیا تربیت دے رہے ہیں. کہ موقع تھا, ہم نے اپنے طلباء کو سکھلایا کہ بیٹا ہم نے قوم کی اور اپنے بھائیوں کی اس طرح خدمت کرنی ہے. اسی وجہ سے ہم نے حضرت علیہ السلام کے جو سیرت کے پہلو میں آج کا جو تقریری مقابلہ رکھا وہ تھا خدمت خلق کے اعتبار سے, تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کی کس طرح خدمت کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ جب کسی قوم کی کایا پلٹتی ہے تو اس قوم کے بہتر رہنما اعلیٰ لوگ اللہ تعالیٰ روانہ فرمایا کرتے ہیں. ہمارے گجرانوالہ میں آج سے کچھ سوانہ پہلے ایک امن کمیٹی چل رہی تھی اور وہاں پر سارے گجرانوالہ کے لوگ جانتے ہیں, تمام مذاہب, تمام تنظیمیں جانتی ہیں کہ کتنا ستم ہو رہا تھا. بلا وجہ رشوتوں کے ساتھ لاکھوں روپے بٹورے جا رہے تھے. لیکن سی پی او گجرانوالہ, ہم ان کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے گجرانوالہ کی
काया पलटनी थी तो रब ताला ने इन जैसे हीरे हमें अता फरमा दिए। और अमन कमेटी के चेयरमैन, मैं उनको मुबारकबादी देता हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ खोखर साहब। अल्लाह जानता है कि रब जानता है, हीरा है। अल्लाह जानता है, जिसने ऐलान किया था अगर मेरी तंजीम के तहत एक बंदा भी 1 रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, उसको खुले कटहरा में खड़ा कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह हम हमेशा दुआ गो हैं कि ए रब्बल आलमीन, इन जैसे लोगों से दीन की खिदमत लेता जा, और ये जैसे लोग जब तक पैदा होंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी कौम हारने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। ये जो खिदमत खलक का मौजू बनाया, आप ये समझ रहे होंगे कि ये इस वक्त उन्वान क्यों रखा गया। हालिया चंद दिन पहले की बात है, जब पाकिस्तान के चंद इलाके ज़ेरे आब आए और सैलाब की जद में आए, और गवर्नमेंट पाकिस्तान और हमारे तमाम गवर्नमेंट के इदारे हरकत में आए अपने भाइयों की खिदमत में, और उन तक इमदाद पहुंचाने की गरज से तंजीमें भी मैदान में आई, वेलफेयर सोसाइटियां भी मैदान में आई। अल्लाह जानता है, साफ कहता हूं, सोशल मीडिया हाजिर है कि सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले लोग जिन्होंने अपने भाइयों की खिदमत जाके की, लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर जाकर निछावर किए, अपनी बहनों के उनके सरों पे दुपट्टे दिए और अपने भाइयों के नंगे तनों पे कपड़े दिए। कभी उनको जूते पहनाए जा रहे हैं, कभी उनको कपड़े दिए जा रहे हैं, और कभी उनको देगे पकाकर खाना और नवाला उनके मुंह में उतारा जा रहा है। ये मेरे नौजवाना ने तौहीद व सुन्नत, जमीयत इरशाद तौहीद व सुन्नत के लोग ऐसी ऐसी मंजिलों पे पहुंचे। 2-2-2.5 घंटे इन्होंने जब कश्तियों का सफर तय किया, वहां तक पहुंचे और वहां के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हम तो ये समझते थे 1 माह हो गया पाकिस्तान कौम ये सारी खामोश हो गई है और सारे ये सो गए हैं, और हम तो ये समझते थे हम पर आफत आई है, हमारे ऊपर कोई आने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के ये नौजवान, गुजरांवाला के ये नौजवान जब तक वहां पहुंचे, उन्होंने झोलियों फैलाकर दुआएं दी। आज इस महफिल में मैं उनको जमात की तरफ से शील्ड देना चाहता हूं। ये शील्ड देने का ये मकसद नहीं है कि हम उनको कोई बहुत ज्यादा उनको कोई दिखलावा करना चाहते हैं, उनकी मेहनतों का सिला मेरा रब देगा। शील्ड देने का मकसद है हम नौजवानों को ये कहना चाहते हैं, ऐ नौजवान तौहीद व सुन्नत के लोगों, हम भी शाना बशाना तुम्हारे साथ हैं और हमारे गुजरांवाला के आला अफसरान भी तुम्हारे साथ हैं। अब मैं शील्ड देने के लिए अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टेज की रौनक, हमारे स्टेज पर जलवा फरोज सीपीओ गुजरांवाला, हमें खुशी है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरी जमात, आपकी जमात गुजरांवाला में पुरअमन जमात है। आज तक गुज़श्ता माजी की तारीख में हमारे उलमा पर कोई ऐसा केस नहीं आया, क्योंकि हम बच्चों से मोहब्बत करने वाले, अपनी कौम को आला तरबियत देने वाले, कुरान और सुन्नत उनके हाथ में थमाने वाले हैं। अब मैं सीपीओ गुजरांवाला को दावत देना चाहता हूं कि हजरत यहां तशरीफ लाएं, उमर सलामत साहब वो जहां तशरीफ लाएं, और इस मजमा आम में जहां तलबा, उलमा और अवामुन नास यहां बैठे हुए अपनी बातों, अपनी चंद गुजारिशात जिक्र फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। स्टेज पर बैठे हुए तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम और जमात इरशाद तौहीद और सुन्ना के जितने भी यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन बैठे हुए, मुझे इंतहाई खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि आज जो तलबा हैं उनके तकरीरी जो मुकाबले हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी रिवायत है जो अभी मेरे से पहले जो मुकर्रर तकरीर कर रहे थे उन्होंने भी ये बताया कि इसका उन्वान ही खिदमत खल्क है, जिससे इस शऊर को, इस जज्बे को बेदार करना है जो भी सैलाब के हवाले से इन्होंने आपकी खिदमात का जिक्र किया। मैं समझता हूँ ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा ही इंतहाई अहमियत का हामिल है कि हमारे अंदर
ایک آپس میں محبت اور یگانگت کی ایک فضا قائم کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی جو دست و بازو بننا ہے ایز اے پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس جذبے اور اس لگن کو بیدار کیا جائے، اور اس حوالے سے آج یہ جو جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی یہ جو کاوش ہے، اس کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے، اس پہ جتنی بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ میری تمام بزرگوں سے جو علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا ایک بڑا احترام کا جو ایک رشتہ اور تعلق ہے، تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بڑی نازک اور بڑی قابل عزت اور احترام والی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ علماء کے پاس منبر رسول ہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور معاشرے کی جو تعلیم اور تربیت ہے اس کی بنیادی ذمہ داری آپ لوگوں پہ۔ ہمیں تو آپ لوگوں کے ٹیکسز سے تنخواہ ملتی ہے کہ ہم نے معاشرے سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہم نے ایک جدوجہد کرنی ہے، آپ کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا ہے، لیکن بنیادی کام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے جو آپ کے پاس ہماری تو ڈیلی چند درجن افراد سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہر مسلمان نے، ہر پاکستانی نے آپ کی مسجد میں آنا ہے، مدرسے میں آنا ہے، آپ کا خطبہ سننا ہے، واعظ سننا ہے۔ تو وہ جو واعظ جو خطبہ یہ جو آپ آج خطیب یہاں پہ خطبہ تیار کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ چیز آپ اجاگر کر رہے ہیں خدمت خلق، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے لوگوں کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور ہمارا یہ کام ہے بنیادی کہ معاشرے کے اندر جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، جو جرائم کی بےخونی ہے، جیسے میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بنیادی کردار آپ کا ہے، وہ معاشرے کی تربیت سے ممکن ہے۔ میں اگین جی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جہاں پہ اتنے بھی زعماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان بچوں کو، طلباء کو، ان کو فن تقریر سے ان کی جو ہے اس کی تربیت کے لیے آپ ان کی حوصلہ افزائی آج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کلاں جا کے یہ جنہوں نے قوم کے لیے واعظ اور تلقین کا جو ہے جو سلسلہ جاری رکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے مقرر اور واعظ اور خطباء یہاں سے آپ کے مدارس سے ان معصوم بچوں سے وہ نکلیں گے، اور وہ قوم کی رہنمائی، تربیت اور ان کی تعلیم کا جو ہے وہ بیڑا اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے آنے والا جو وقت ہے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ انشاءاللہ ایک بہتر پاکستان اور ایک بہتر جو اسلام کے قلعے کی جو ہماری حیثیت ہے مملکت خداداد کی، اس کو وہ پایا تکمیل تک یہ شرمندہ تعبیر کر سکیں گے۔ اگین جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ محترم جناب سی پی او گوجرانوالا عمر سلامت صاحب بڑے خوبصورت الفاظ ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وطن عزیز ہمارا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو خطرہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے جس ملک میں افواج پاکستان جیسے بہادر لوگ موجود ہوں، اور جن سرحدوں پر وہ پہرہ دے رہے ہوں، اور جہاں پر یہ ننھے منھے بچے، یہ طلباء، یہ علماء اور پولیس کے نوجوان جس ملک میں موجود ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں، تو اللہ کی رحمت سے اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے کئی دفعہ ہماری جو 14 اگست کو ریلیاں ہوتی ہیں، اس بیان میں بھی میں نے کہا کہ ہم اپنی مساجد اور مدارس سے بھی زیادہ اس وطن عزیز سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وطن عزیز سے محبت کرتے رہیں گے، چونکہ لا الہ الا اللہ سے محبت ہے۔ یہ وہ واحد ایک مملکت ہے جو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنیاد میں آئی۔ اب ان خوش قسمت حضرات جن لوگوں نے جو ہے وہ ایک ضرورت کے وقت اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا، جو سیلاب کا سامان لے کر، جو سیلاب کے وقت جو ہے وہ تعاون لے کر مختلف علاقوں میں پہنچے، انہیں جو ہے وہ سی پی او صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے انعامات دیں گے، پھر باقی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔